من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: عباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، لأنها لو بقي عليها أحد أو بقيت لأحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا، ولكن الله سبحانه خلق الدنيا للفناء وأهلها للبلاء، فجديدها بال ونعيمها مزمحل، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز مومنین کرام، آج امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے مومنین کی طرف سے مجلس اعزاز کا اہتمام کیا گیا ہے. انشاءاللہ آپ ہی کے گوہربار کلمات میں سے، نحو البلاغہ کے کچھ خطبات میں سے کچھ عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں. موضوع ہے دنیا اور دنیا کی بے وفائی، جس کے بارے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی اختیار حاصل کرو، وکونوا من الدنیا علی حذر، اور اس دنیا میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو. مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ لأنها لو بقیت لأحد او بقی علیہا احد لکانت الانبیاء. اگر یہ دنیا کسی کے لیے باقی رہنے کے قابل ہوتی یا اس کے اوپر کسی نے باقی رہنا ہوتا تو انبیاء سب سے زیادہ حقدار تھے جو اس دنیا پر باقی رہتے، جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے. کیوں وہ زیادہ قابل تھے اس دنیا میں رہنے کے؟ کیونکہ انہوں نے امتحانات الہی میں سب سے زیادہ انہوں نے نمبر دیے تھے. اس دنیا کے امتحانات میں سب سے زیادہ کامیابی انبیاء الہی نے حاصل کی. آپ دیکھیں کتنے کتنے عظیم امتحانات ان پر لیے گئے. حضرت ابراہیم کا امتحان دیکھ، جوان بیٹے کے گردن پر چھری چلانا، آتش نمرود میں ڈال دینا. کیا یہ امتحانات کم تھے؟ لیکن نہیں، ان تمام امتحانات میں وہی لوگ کامیاب ہوتے. اگر یہ دنیا کسی کے لیے باقی رہنا ہوتی تو انبیاء الہی سب سے زیادہ خطر، لیکن وہ لوگ نہیں رہے تو آپ اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دنیا میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیوں یہ دنیا کی یہ جو خوبیاں ہیں یا جو دنیا کی نئی چیزیں ہیں یہ سب پرانی ہونے والی ہے، دنیا کی یہ رنگینیاں ختم ہونے والی ہیں. واقعا دیکھ رہے ہیں ہم اپنی اس مختصر زندگی میں دنیا میں کیا کیا تحولات آ رہے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں ہیں. کتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ کے لیے، ہمارے لیے، والدین جیسی نعمتیں، باپ بیٹے جیسی نعمتیں، والدین جیسی نعمتیں، اور اسی طرح اولاد جیسی نعمتیں، خدا تبارک و تعالیٰ نے صحت جیسی نعمتیں، یہ ہر چیز دی. لیکن دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمت میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی نعمت زائل ہونے والی ہے، بس یہ کچھ وقفے کے لیے. جیسا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دار و ممر ہے، لا دار و مقر، بس یہ گزرگاہ ہے، یہ ایک پل کی مانند ہے. کیا کوئی عاقل شخص کوئی کسی پل کے اوپر اپنا گھر بنا کر ادھر بیٹھنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے بس یہ صرف گزرگاہ ہے، یہ تو گزرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، ادھر رہنے کے لیے نہیں آئے. تو اسی طرح آپ اور ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہاں سے گزرنا. یہ آپ اور ہمیں امتحان گاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے.
یہ امتحان دے رہے ہیں آپ اور ہم. جس طرح ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے وقفہ دیتے ہیں طالب علم کے لیے کہ بھائی اسی 3 گھنٹے میں جو ہے آپ نے جو کچھ لکھنا ہے لکھو، اس کے بعد لکھنے کا موقع نہیں ملے گا. اسی طرح آپ اور ہمیں بھی اس دنیا میں کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال آپ کو وقفہ دے رہا ہے کہ بھائی اس میں لکھو جو کچھ لکھنا ہے. اس دنیا میں اپنا پرچہ لکھو. قیامت کے دن وہاں پر تو بات تو نہیں چلے گی. اس دنیا میں تو ہم آپ اور آپ ایک دوسرے کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہم بہت عظیم شخصیت اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف یہ باتیں، یہ ظاہری دھوکہ پنی جو ہے وہاں کام ہے. وہاں تو صرف ہمارے اعمال سامنے نظر آئے گا. جیسا ہمارا اعمال ہوگا ویسا ہماری شکل و صورت ہوگی. اس وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام حج پر تھے. اس وقت آپ کے ایک صحابی نے کہا فرزند رسول کتنے حاجی ہیں، ماشاء اللہ کتنے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ حاجی زیادہ نہیں ہے بلکہ یہ صرف زجیج ہے. ما کثرت زجیج، یہ غوغا کرنے والے زیادہ، حاجی بہت کم ہے. بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے آپ نے معجزہ کر کے دکھا دیا. دیکھو آپ ان کی شکل دے تو کوئی بیڑیا گھوم رہا ہے خانہ کعبہ کے گرد، کوئی لومڑی گھوم رہا ہے، کوئی کسی اور حیوانات کی شکل میں گھوم رہا ہے. بس اکا دکا حاجی نظر آ رہا ہے، باقی سب جو ہے نا عجیب و غریب ہے. آپ نے فرمایا یہ کیسی حالت ہے. تو اس دنیا میں تو خیر آپ اور ہم کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنا کے پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہاں تو یہ تمام چیزیں نہیں چلے گی. وہاں تو صرف ہمارے اعمال سامنے ہوں گے. تو مولا فرماتے ہیں اس دنیا میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں المال لا تبقى لك لا يبقى لك ولا تبقى له. نہ مال دنیا تمہارے لیے باقی رہنے اور نہ تیرے لیے مال دنیا باقی رہے. کیوں؟ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. سب کچھ. مال دنیا میں سے 3 گز کفن اور اولاد دنیا میں سے آپ کو قبر کے کنارے تک بس کے اندر سب سے پہلے مٹی ڈال کر وہی لوگ واپس آئیں گے. اور جو آپ کے لیے مقامات تھے یا جو آپ کے نام تھے، بڑے بڑے آپ کے لیے القابات تھے، وہ تو مرتے ہی نام ہی لینا بھول جاتے، بلکہ کہتے ہیں میت ہے. ایک دم سے نام ہی ختم. انصاری کا روح نکل گیا، انصاری نہیں بولے گا بلکہ یہ میت ہے. کتنے کتنے القابات ہیں وہ سب یہی پر رہ گئے. مال دولت میں سے وہی 3 گز کفن. بلکہ ایک شخص جو بہت بڑے سمجھدار آدمی تھے، مالدار تھے، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا جا کے مجتہد سے کہو کہ مجھے کفن کے ساتھ ایک جوراب بھی جو ہے نا پہنانے کی اجازت دے دے. بچے سادگی میں چلے گئے. جا کر انہوں نے کہا مجتہد کے پاس، بابا نے یہ آپ لوگوں سے سوال کیا. انہوں نے کوئی اجازت نہیں. تو واپس آ گئے، اجازت نہیں ملی. کہا کہ دوسرے مجتہد کے پاس جا. دوسرے کے پاس چلے گئے، دوسرے نے بھی اجازت نہیں دی. تیسرے کے پاس، تیسرے نے بھی اجازت نہیں دی. تو پھر ان کے والد نے کہا، باپ نے کہا، بندگان خدا یعنی اپنے بچوں سے، یہ تو مجھے بھی پتا تھا کوئی اجازت نہیں دے گا کفن میں جوراب پہنے، کوئی اجازت نہیں دے گا. حالانکہ جوراب 5 روپے کا جوراب ہے. تو جتنا اس کے پاس اتنا لاکھوں کروڑوں روپے جس کے پاس ہو، کیا فرق پڑتا کہ 10 روپے، چلو 50 روپے کا جوراب پہنے، 100 روپے کا پہنے، کیا فرق پڑتا. لیکن اجازت نہیں ہے، نہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے کفن میں جیب بنا کر لے جانے کی کوئی آپ کو اجازت ہے نہیں، بلکہ وہاں پر آپ کے لیے اجازت ہے ہی نہیں. تو انہوں نے یہی کہا. بچوں میں بھی جانتا تھا کوئی اجازت نہیں ملے گی، لیکن میں یہ بتانا چاہتا تھا دیکھو یہ اتنا مال دولت میں چھوڑ کے جا رہا، اس سے میں کچھ لے کر نہیں جا سکتا، تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کل ایسا نہ ہو یعنی مال دولت کے پیچھے ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہو جائے، ایک دوسرے کے دس وغیرہ بات تم نے بھی چھوڑ کے جانا ہے. نہیں، بس اس کے لیے فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے. اس مال سے، اس دولت سے آپ کو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ کہتے ہیں کہ یوم الحسرت، قیامت کے دن یعنی دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت. حسرت کا ایک عالم دین حسرت کرے گا روایت کے مطابق. کیوں حسرت کرے گا؟ کیونکہ وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے دوسروں کو واعظ و نصیحت تو کرتے تھے، لیکن جہنم میں جل رہا ہوگا اور مومنین جو ہے صراط مستقیم پار کر رہے ہوں گے. پورے صراط سے دیکھیں گے علامہ صاحب نیچے جل رہا، تعجب کریں گے مومنین، آپ کو کیا، ہم تو آپ کی باتیں سن کر جا رہے ہیں جنت. تو وہ یہی کہے گا کہ کاش میں بھی عمل کرتا. میں خود عمل نہ کرتا تھا، صرف لوگوں کو تمہیں بتاتا تھا. تو وہ اس قدر حسرت کرے گا وہ عالم دین. اس لیے قیامت کے دنوں میں سے نام میں سے ایک نام یوم الحسرت قرار دیا. اسی طرح مالدار لوگ حسرت کریں گے. مالدار لوگ کیوں حسرت کریں گے؟ ان اعظم الحسرات یوم القیامہ حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت اللہ فورثه رجل فانفقه فی طاعت اللہ. حسرت اس لیے کرے گا وہ شخص جو ناجائز طریقے سے اس نے مال تو کمایا، لیکن ان کی اولاد، ان کے وارث اگر ان کو صحیح راستوں میں اس نے خرچ کیا اور ان کے وارث جو ہے اسی مال کی وجہ سے وہ جنت جا رہے ہیں اور یہ اسی مال کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہے، وہ حسرت کرے گا. یعنی اپنے جمع کیے ہوئے مال سے دوسرے لوگ جنت جا رہے ہیں اور خود جہنم میں جل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ واجبات کا اس نے خیال نہیں کیا، خمس و زکوٰۃ کا اس نے حساب کتاب نہیں کیا، جو واجبات ادا نہیں کیے، صرف جمع کیا، مال دولت جمع کیا
اور آخر میں موت اچانک آ گئی، مال دنیا ادھر رہ گئے، اکیلا ادھر خالی ہاتھ ادھر پہنچ گیا، اس وقت وہ شخص حسرت کرے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنوں، لوگوں، دنیا میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو۔ مال کمانے سے روکا نہیں گیا، اسلام اس چیز کے منافی نہیں ہے، مال کمانے سے آپ اور ہمیں روکا نہیں ہے اسلام نے، لیکن حق حلال سے کمائے اور حق حلال راستے میں خارج کریں۔ تو یوم الحسرت کے اس حسرت سے انشاءاللہ ہم سب کو بچائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف۔ امیر المومنین علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس تشریف لا رہے، اس وقت آپ نے قبرستان میں اہل قبور سے ایک دفعہ آپ مخاطب ہوئے اور کہا السلام علیکم یا اہل الدیار الموحشہ، السلام علیکم یا اہل الدیار الوحدہ و اہل الوحشہ، اے وحشت اور تنگ و تاریخ قبروں میں سونے والو، ہمارا تم پر سلام، اے وسیع و عریض بنگلوں کو چھوڑ کر پتھر کے تکیہ لگا کر سونے والو، تم پر ہمارا سلام۔ اس طریقے سے آپ نے ان کو کچھ خطاب کیے۔ اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں انتم لنا فرط سابق ونحن بكم لاحق واما الدور فقد سكنت واما الزواج فقد نكحت واما الاموال فقد قسمت هذا خبر ما عندنا وما خبر عندكم۔ یہاں کے خبر تو یہ ہے کہ جو کچھ تو نے مال دولت جمع کیا تھا آپس میں وہ لوگ بانٹ کے چلے گئے، تمہارے وارث ان کو آپس میں تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تمہاری خواتین دوسروں کے عقد میں چلی گئی ہے، اور تم نے جو خون پسینہ کر کے بنگلے بنائے تھے، ڈیزائن کے مختلف بنگلے بنائے تھے، ان میں دوسرے لوگ آرام سے ٹھاٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تمہارا تو نام لینے والا کوئی نہیں۔ مولا فرماتے، کیونکہ مولا کا کلام ہے، یہ نہج البلاغہ کے کلمات ہیں، معمولی کلام نہیں، آپ کے لیے ہمارے لیے یہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں کہ تم نے جو کچھ خون پسینہ کیا تھا، خون پسینہ کر کے جو کچھ تو نے جمع کیا تھا، ان میں تو آپس میں لڑ رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ایسے لڑ رہے ہیں جس طرح کسی مردار کے اوپر بھیڑیے اور کتے آپس میں لڑ رہے ہیں، اسی طرح تمہارے جمع شدہ مال پر وارث جو ہے آپس میں لڑ رہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے کم ملا، کوئی کہتا ہے مجھے کم ملا۔ تو اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ پھر مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان، ہوشیاری سے زندگی گزارو، مال دولت کو صحیح طریقے سے کماؤ، صحیح طریقے پر خرچ کرو، اور اپنے لیے کچھ باقیات الصالحات، آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ باقیات الصالحات کا یہاں موقع بہت بہترین موقع ہے۔ الحمدللہ اقبال صاحب نے اپنا 4 لاکھ مجھے سنا ہے، انہوں نے اپنا پیسہ اس میں حصہ ڈال دیا ہے، یہ جو مدرسے میں جو نماز خانہ ہے، انشاءاللہ یہ ان کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ بنے گا۔ باقی اموال تو اولاد تقسیم کر کے لے جائیں گے، لیکن خیر یہ نہیں کہ مثلا ان کے لیے ثواب نہیں، حق حلال سے کمایا ہے، حق حلال سے ان کو حاصل کیا ہے، اس کو اولاد میں تقسیم کرنے میں بھی فائدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز جو ہے راہ خدا میں دے، اولاد کو ایسے بھوکے رکھے، نہیں، اس سے بھی منع کیا۔ بلکہ رسول خدا کے زمانے میں ایک شخص، انہوں نے وصیت کی اپنا جتنا مال دولت تھا سب جو ہے نا راہ خدا میں تقسیم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، یتیم بچے، وہ بیچارے کہاں جائیں؟ رسول خدا نے فرمایا اگر اس کو کہاں دفنا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کی قبر، اگر میں ہوتا تو اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفناتا۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے جو سب کچھ وہ راہ خدا میں بچوں کو جو ہے دوسروں کے دست نگر بنا کے چلا جائے؟ نہیں، بلکہ ایک حصہ ہے، 3 حصے میں سے ایک حصہ جو ہے آپ راہ خدا میں دیں، یہ مدرسے میں آپ ڈال دیں، یہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ باقیات الصالحات ہے، کم سے کم کچھ نہ کچھ جو ہے اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور ڈال دیں، ورنہ یہ باقی تمام مال دولت جو ہے یہاں پر رہے گی۔ پڑھو صلوات محمد و آل محمد۔ تو مال دولت جو کمانے سے روکا نہیں گیا، بلکہ مال دولت کمانے کی طرف تاکید کی گئی ہے۔ عبادت کے 10 حصے ہیں، 10 حصے میں سے 9 حصہ جو ہے وہ تجارت ہے، کسب حلال ہے، 1 حصہ صرف عبادت، نماز، روزے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، باقی 9 حصے جو ہے وہ تجارت ہے، کسب حلال ہے۔ حلال کی روٹی کا معنی بہترین عبادت ہے، حلال کی روٹی کھلانا بہترین عبادت ہے۔ تو امام علیہ السلام کے بارے میں زرارہ سے معاویہ نے ایک دفعہ سوال کیا، اے زرارہ، کیونکہ یہ امام علیہ السلام کا ایک خاص صحابی تھا جو شام میں پہنچا معاویہ کے دربار میں، اور انہوں نے کہا اے زرارہ، علی ابن ابی طالب کی حالت کچھ سنا۔ تو انہوں نے کہا کیا سناؤں؟ علی ابن ابی طالب رات کے آدھی رات کو محراب عبادت میں اپنے ریش مبارک پکڑ کر اس طرح خوف خدا میں گریا کر رہے ہیں اور وہاں پر تڑپ رہے ہیں جس طرح کسی سام کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے یا دنیا غروی غیری، اے دنیا دور ہو جا، ہے ہاتھ مجھ سے دور ہو جا، اور تو علی کے سوا دوسروں کو تو دھوکہ دو، علی کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لقد بدت کی سلاس، علی نے تجھے 3 دفعہ طلاق دے چکا ہے، اور 3 دفعہ طلاق کے بعد پھر دوبارہ رجوع کرنے کا علی کے لیے حق نہیں ہے، اور یہ کہہ کر تڑپ رہے ہیں امیر المومنین محراب میں۔ تو معاویہ بھی رونے لگا، جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جاہل تھا، علی کے فضائل جانتے تھے یہ لوگ، لیکن ہوا کیوں ایسا؟ علی کو شدت عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا۔
علی کی عدالت لوگوں کے لیے باز نہ آیا، ساز نہ آیا۔ علی کی دشمنی میں کیوں؟ جب معاویہ کے لیے کہا تھا کہ جب حضرت مالک اشتر نے، یا علی آپ اپنے سپاہیوں پر کچھ زیادہ خرچ کریں، لوگ سارے معاویہ کی طرف جائیں کیونکہ وہ خوب کھلاتا پلاتا ہے، اس کا دسترخوان جو ہے بہت رنگین ہے، آپ بھی کچھ کھلائیں پلائیں تاکہ لوگ آپ کے پاس رہیں، آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں، آپ کی فوج جو ہے وہ قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ تو علی فرماتے ہیں نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بیت المال ہے، علی کس کو کسی سے زیادہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اگر علی کا ذاتی مال ہوتا تب بھی علی جو ہے برابر تقسیم کرتا، علی نہیں دے سکتا۔ جب اپنے بھائی عقیل آئے آپ کے پاس، کہا کہ کچھ حصہ زیادہ دے دے کیونکہ بال بچے دار تھے، تو آپ نے لوہا گرم کر کے سرخ لوہے کو اپنے بھائی عقیل کے سامنے، پیٹ کے سامنے کر کے کہا، تو عقیل چیخنے لگا، کہنے لگا مولا میں تو آپ کے پاس مدد مانگ رہا، آپ مجھے جلا رہے ہیں۔ تو فرمایا ہے عقیل تو دنیا کی اس یعنی مختصر آگ سے تم ڈرتے ہو اور تو مجھے جہنم کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہو۔ اگر تو دنیا کے اس آگ سے ڈرتے ہو تو کیا میں قیامت کے جہنم کی اس آگ سے نہ ڈروں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے علی۔ اس لیے جارج جرداق جو کہتے ہیں کہ جو مسیحی ہے اور مسیحی مصنف ہے جس نے صوت عدالت الانسانیہ نامی کتاب لکھا ہے، یعنی عدالت انسانیت کی آواز کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ لکھتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو دنیا میں عدالت کی کوئی کسوٹی نہیں ملتی، کوئی معیار انسان دنیا کو نہیں ملتی۔ ورنہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ مصلحت اندیشی کا شکار ہوتے، لیکن علی کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اپنے کتنا قریب ہی کیوں نہ ہو۔ طلحہ و زبیر کا قصہ تو مشہور ہے، جو سیف الاسلام کہلاتے تھے، جب آپ کے پاس امارت یا کوئی گورنری مانگنے آئے تو آپ نے کیا کیا؟ جہاں پر بیت المال کا حساب کتاب ہو رہا تھا، ایک چراغ جلایا ہوا تھا، اس کو بجھا دیا، دوسرا چراغ جلایا۔ انہوں نے کہا تعجب سے کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت عمار نے کہا یہ جو بیت المال کے حساب کتاب ہو رہا تھا اس وقت جو ہے جو چراغ جل رہا تھا یہ بیت المال کا تھا، ابھی تم لوگوں سے جب باتیں کرنے لگے علی اپنا ذاتی چراغ جلا رہا ہے اور بیت المال کے چراغ کو بجھا رہا تھا کہ ذاتی کاموں میں بیت المال کا چراغ جو ہے وہ صرف نہ ہو۔ یہ ہے علی کی حکومت عزیزوں۔ اب آپ اور ہم مقایسہ کریں کہ ہمارے حکمران کہ اس بیت المال کو جیسے خراج ان کو مل گیا یا جیسے ان کو تحفے میں مل گیا اپنے اقربا پروری پر خرچ کریں، لیکن علی کی حکومت دیکھیں، طرز حکومت دیکھیں علی۔ عزیزو یہی وجہ تھی کہ علی کی عدالت لوگوں کے لیے قابل